اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ، اور آج ہم ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ پڑھیں گے۔ آج ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ بیفور گوئنگ انٹو ڈیٹیلز، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر پرورش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا انہیں نہایت محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات انہیں جان و دل سے زیادہ عزیز تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھ کر ہر کام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے بے تکلف وہ مان لیتے تھے۔ لیکن آج تو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سجدہ نہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا یہ رکوع اور سجدہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں، لوگ بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاؤں، اور اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تم بھی اسی کی عبادت کرو اور لات و عزا چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب چھوڑ دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا ذرا میں اپنے باپ سے پوچھ لوں۔ رات بھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند نہ آئی، وہ جاگتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا یا جو کچھ کرتے دیکھا تھا اس سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا عہد کرتا ہوں۔ مجھے باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں، اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت نماز سکھا دی، اور جو آیتیں نازل ہو چکی تھی وہ بھی یاد کرا دی۔ اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ضرور ساتھ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ بھلا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹے رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔